میں وہ پیسے اسی کے خلاف استعمال کروں، وہ پیسے میں لے کر کسی کو دوں کہ تم جا کے اس کو تکلیف پہنچاؤ، یا تم جا کے ان پیسوں سے اس کے خلاف یہ کام کرو، تو اس سے بڑی کوئی بے مروتی ہوتی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا کہ پیسے دیے اور آپ انہی پیسوں کو اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آنکھ دی ہے تو اس آنکھ کو ہم اللہ ہی کے خلاف استعمال کریں، یعنی یہ آنکھ ہماری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نامحرم کو نہ دیکھو اس آنکھ سے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، اور ہم جب نامحرم کوئی آئے ہم ان آنکھوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں۔ یہ زبان ہے، یہ کان ہے، دماغ ہے، دل ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، گناہ کی طرف اگر ہم چل کر جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ہماری ان ٹانگوں کو شل کر دے، آدمی چل ہی نہ سکے، یہ ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے اٹھے اور یہ ہاتھ وہیں پر شل ہو جائے؟ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو ڈھیل دیتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس صورت میں بتائی گئی وہ فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پہلے حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرے نمبر پر حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفار کریں۔ اب یہاں انسان سوچے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی ساری دین کے لیے وقف کی، آپ معصوم تھے، کوئی گناہ آپ سے ہوا نہیں، فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں، تو کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نعوذ باللہ کوئی گناہ ہوا تھا جو ان کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ تو خوشی کا موقع تھا، یہ تو ایک آزادی حاصل ہوئی تھی، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی تھی، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفار کرو۔ یہ اصل میں امت کو درس دینا ہے، انسانوں کو تعلیم دینی ہے، اور اس کے اندر بھی یہی درس پنہا ہے کہ کہیں اس کو اپنا کمال مت سمجھنا۔ یعنی فتح مکہ کے موقع پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کرو، دوسرا استغفار بھی کرو کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی میں اس پہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا آج کل کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں میں اس مصیبت میں جکڑا گیا ہوں، یہ مصیبت آ گئی ہے مجھ پر۔ تو کیا ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے انسانوں میں سوائے انبیاء کے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ ہم تو جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی سراسر گناہ ہے، کیا ہم اس نماز کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہماری تو عبادت بھی گناہ ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ شرط لگا دیتے کہ یہ شرائط ہیں سجدہ کرنے کی، اس کے علاوہ کوئی انسان سجدہ نہیں کر سکتا، تو ہم کیا کر لیتے؟ تو استغفار کا حکم جو دیا گیا، اس بات کا پیغام یہ دیا گیا کہ انسان جو عبادت کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اس کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی جب آپ سلام پھیرتے تھے نماز کا تو آپ 3 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اب نماز پڑھنے کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کے بعد تو انسان یہ کہے کہ الحمدللہ، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تو معافی تو انسان گناہ کر کے مانگتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ کے معافی مانگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نماز کا میں حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے میں اس پر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ میں نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ قرآن کریم میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ مومن لوگ اللہ کے نیک بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، زیادہ تر رات کا حصہ وہ عبادت میں اور تہجد کی نماز میں گزارتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح سویرے پھر وہ استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ پوری رات تو اس نے تہجد پڑھی، تو صبح سویرے استغفار کا کیا مطلب؟ یعنی جو شخص پوری رات تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزار دے تو اس کو صبح استغفار کرنے کا کیا مطلب کہ وہ صبح سویرے استغفار کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رات کو عبادت تو کی ہے، لیکن اس عبادت میں اس سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ اس عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے پوری رات عبادت کرنے کے بعد صبح استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے عبادت کی لیکن میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو جو شخص پوری رات سوتا رہے تو اس پر کتنی استغفار لازم ہوگی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو تہجد میں رات گزاریں وہ صبح استغفار کرتے ہیں، تو جو ساری رات سوتے ہوئے گزار دے اس کو کتنی استغفار کرنی پڑے گی؟ تو یہ استغفار کا مطلب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی یوم 100 مرہ، کہ میں ایک ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک معصوم، آپ فرما رہے میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، ہم دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں؟ اسی لیے آگے فرمایا انہ کان توابا، کہ بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو، اس لیے کہ اللہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے۔ اور استغفار کے اندر ایک بات یہ بھی داخل ہے، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جب کسی عبادت کی توفیق ہو، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمائی کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ کہے الحمدللہ اور اس کے بعد کہہ دے استغفر اللہ، وہ یہ فرماتے تھے گویا اس شخص نے شیطان کی کمر توڑ دی۔ کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی کامیابی ملی، اس کے بعد اس نے 2 جملے پڑھے، پہلا جملہ الحمدللہ، دوسرا جملہ استغفر اللہ، اس نے شیطان کی کمر توڑ دی۔ شیطان کی کمر اس لیے توڑی کہ الحمدللہ جب اس نے کہا تو تکبر تو اس نے نکال کر پھینک دیا۔ الحمدللہ کہنے کا مطلب یا اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو آپ کی طرف سے ہے، آپ اگر مجھے توفیق نہ دیتے میں یہ کام نہ کر سکتا۔ تو شیطان پہلا وار کرتا ہے کہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرے کہ تم تو بڑے نیک ہو گئے ہو، تم تو بہت بزرگ ہو گئے ہو، تم تو ساری نمازیں پڑھتے ہو، تم تو تلاوت بھی کرتے ہو، تم تو والدین کی خدمت بھی کرتے ہو، تو وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری نماز کیا نماز ہے، تو جواب میں کہتا ہے استغفر اللہ، جو کوئی چلا جاتا ہے۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ 2 وار مبتلا کرے، دوسرا وار کرتا ہے کہ مایوسی میں مبتلا کرے۔ جب انسان تکبر کا بھی علاج کر دے، مایوسی کا بھی علاج کر دے، شیطان کوئی داؤں نہیں آتا۔ پھر ہو اور استغفار کرو، تو جب بھی کوئی نیکی، کوئی کامیابی، کامرانی، کوئی خوشی ملے تو انسان کی زبان سے 2 جملے استغفر اللہ۔ الحمدللہ کا مطلب میرا کوئی کمال نہیں، استغفر اللہ کا مطلب
جو کمی کو بات لکھی ہے کرنی چاہیے کہ میں کیا اور میری نماز، میں کیا اور میرے اعمال کیا، اس کی جگہ استغفر اللہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جملے مایوسی کے جملے ہیں، یہ جملے مایوسی کے جملے ہیں، یہ شیطان کا وار ہے. اس لیے کہ اس وار کے ذریعے وہ آپ کو اس نماز سے محروم کرنا چاہتا ہے. جب انسان یہ کہے کہ یار ان نمازوں کا کیا فائدہ، تو بس پڑھو ہی نہیں. پھر اس لیے کہا گیا کہ یہ جملے نہیں کہنے چاہیے زبان سے. ہاں اگر کہنا ہے تو استغفر اللہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ نے استغفار کیا. دوسرا آپ شیطان کے اس وار سے محفوظ ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو جو مایوس کرنا چاہ رہا تھا کہ میری کیا نماز ہے، میرا کیا روزہ ہے، میرا کیا عمل ہے، تو استغفر اللہ کہہ کر وہی چیز آپ نے استغفار کے ذریعے کہہ دی اور آپ مایوسی سے بھی بچ گئے. یہ اس صورت کا درس ہے. حمد، شکر، واستغفر اور استغفار. انہ کان توابا، بے شک اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ مایوسی اسلام میں جائز نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی. ایک دفعہ گناہ ہوا توبہ کریں، دوسری دفعہ ہوا توبہ کریں، تیسری دفعہ، 1000 دفعہ دن میں گناہ ہوا 1000 دفعہ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تواب ہوں. تواب کا مطلب آپ 1000 دفعہ گناہ کریں میں 1000 دفعہ معاف کروں گا. حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت سے جا ٹکرائیں، یعنی تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کی پوری خلا کو بھر دے، ثم استغفرتنی، پھر تو آئے میرے در پر اور ندامت کا ایک آنسو بہا کر استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. ایسا بھی نہیں ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر کے یاد کرواؤں گا کہ میں نے تیرے اتنے گناہ معاف کیے. اللہ فرماتے ہیں لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں. اور آگے فرمایا انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، کہ اے ابن آدم، اگر تو اس ساری زمین کو، زمین کتنی بڑی ہے، اس ساری زمین کو اگر تو گناہوں سے بھر دے اور پھر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو اور مجھ سے معافی طلب کر لے، تو میں اس ساری زمین کو جہاں جہاں تک تیرے گناہ تھے اس ساری جگہ کو میں مغفرت سے بھر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. تو بسا اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ شرم تو گناہ کرتے وقت آنی چاہیے تھی. شرم کا موقع تو یہ تھا کہ جب انسان گناہ کر رہا تھا اس وقت شرم آتی، اس وقت شرم نہیں آئی. اب جب نیکی کا کام کرنے لگا ہے تو اب شرم آتی ہے. اس لیے یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ انسان کو مایوس کرتا ہے. وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. یعنی میں جام پیتا ہوں، شراب پیتا ہوں تو توبہ آتی ہے اور اس جام کو توڑ دیتی ہے، پھر جام آتا ہے اور اس توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر توبہ آتی ہے اور اس جام کو توڑ دیتی ہے، پھر جام آتا ہے اس توبہ کو توڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. کہیں جام ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کہیں توبہ ٹوٹی ہوئی پڑی ہے، لیکن توبہ غالب ہونی چاہیے. جتنے جام آپ توڑیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن توبہ ہمیشہ سالم ہونی چاہیے.
1000 دفعہ توبہ ٹوٹے لیکن 1001 مرتبہ جب اوپر آپ توبہ کریں گے تو توبہ سالم رہے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان توابا کہ وہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. اس لیے جب کوئی گناہ ہو اسی موقع پر اسی جگہ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اسی جگہ، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں کل معافی مانگوں گا، کیا پتہ انسان کی زندگی کا. تو یہ اس سورت کا درس ہے. اور ایک اہم درس جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی سب سے آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. اور اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تسبیح کرو، استغفار کرو. علماء نے لکھا ہے اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ کسی انسان کو اگر یہ محسوس ہو کہ اب میری زندگی کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس صورت میں بتا دیا گیا کہ اب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ میری زندگی کا بہت کم حصہ باقی ہے تو اس کو اس صورت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ نے عبادات اور زیادہ کر دی ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ جب گھوڑا ریس لگاتا ہے نا اور اس کو آگے اپنی وہ لکیر نظر آتی ہے کہ اب لکیر قریب آ گئی، اب میں نے وہاں جا کے نکلنا ہے آگے، تو وہ آخر میں پہنچ کر اور زیادہ زور لگاتا ہے تاکہ میں اس لکیر کو سب سے پہلے پار کروں. تو اس موقع پر انسان کو اور زیادہ زور لگانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوان تھا تو یہ کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا تو اب مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو کہا، اپنے کسی گناہگار دوست کے بارے میں کہا کہ اس کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے گا. تو وہی آئی اسی وقت اور بتایا گیا کہ اس کو جا کے بتا دو کہ اس کی اللہ نے مغفرت کر دی اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دی. تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا؟ تمہیں اللہ نے ٹھیکیدار بنایا ہے اس بات کا کہ تم لوگوں کی مغفرت کے فیصلے کرو. اس لیے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ کل تک تو یہ کرتا تھا آج جا کے مسجد میں بیٹھ گیا، یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ بات اگر آپ کریں گے تو آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کتنے صحابہ تھے جو کافر تھے پھر مسلمان ہوئے، تو آپ کیا کہیں گے کہ پہلے کافر تھے اب مسجد میں آ کر بیٹھ گئے؟ نعوذ باللہ. یہ بہت خطرناک بات ہے. کسی کے بارے میں یہ بات کہنا کہ ایسا تھا ویسا تھا فلانا تھا اور اب ادھر آ کے مسجد میں نفلیں پڑھتا ہے، اب آ کے ذکر کرتا ہے، اب آ کے نماز پڑھتا ہے، یہ انسان کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے کہ جاتے جاتے وہ انسان کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے. کون ہوتا ہے جو کسی کی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخشنے والا میں ہوں، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قارون کو دھسایا گیا زمین میں، قارون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، تو قارون پر اللہ نے یہ عذاب نازل کیا کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا، جاتا رہا. تو وہ قارون جب دھسنے لگا زمین میں، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا، تو نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ میں اب تجھے معاف نہیں کروں گا. وہ معافی مانگتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، وہ زمین کے اندر نہ جانے کہاں تک دھسا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھ سے اس نے اتنی دفعہ معافی مانگی، تو نے معاف نہیں کیا، مجھ سے اگر ایک دفعہ معافی مانگتا میں اس کو معاف کر دیتا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ کہنے والے کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یا اس نے ساری زندگی یہ گناہ کیے ہیں، یہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ جب قارون کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جا کے تبلیغ کرو، ان کو جا کے نصیحت کرو، ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ جائے. فرعون جیسا دشمن، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور وہ مسلمان جو سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی،
فرعون کے بارے میں تو اللہ نے کہا جو رب انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے، میں اس کی مغفرت کر دوں. اور جو انسان سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان توابا، کہ اللہ بار بار توبہ قبول کرتے ہیں. جتنی مرتبہ گناہ ہوا ہے توبہ کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد اور تعریف کے ساتھ تسبیح کریں. واستغفرہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں. انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں، لوگوں کے سامنے کیے ہیں، یا اللہ جہاں جو جس قسم کی نافرمانی کی، یا اللہ سب کو معاف فرما. ہر قسم کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا. یا اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مایوسی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حاضرین میں جس کی جو شرعی حاجات ہیں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے سب کی حاجتیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.